اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سب سے پہلے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ تمہارا مقابلہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ ہے۔ دوسرے دن دو تجربے کار بوڑھے لچمن پال کو بتا رہے تھے، محمود غزنوی صحیح معنوں میں جنگجو ہے اور اس کے سامنے جنگ کا ایک مقصد ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنا مذہب لایا ہے، اسے میدان میں شکست دینا آسان نہیں، اس کی عقل تک ہمارے مہاراجے نہیں پہنچ سکتے، اور اس تک اس طرح نہیں پہنچ سکتے کہ اسے جا ملو اور قتل کر دو۔ صرف ایک بات یاد رکھو، مذہب کا کوئی کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، وہ ہوتا انسان ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے، اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد ہے۔ تم ایک بہروپ میں متھرا جاؤ گی۔ بہروپ یہ ہوگا کہ تم قنوج کے جنگلوں میں بسنے والے ایک قبیلے کے سردار ہو۔ قبیلہ جنگجو ہے اور اس کی تعداد 15,000 سے زیادہ ہے۔ تم کہو گے کہ مہاراجہ قنوج نے اس قبیلے کو غزنی کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر لیا ہے، مگر تم جو اس قبیلے کے سردار ہو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے، اس کے بجائے تم راجہ ہرود کی طرح اپنے تمام قبیلے سمیت مسلمان ہونا چاہتے ہو۔ یاد رکھو راجکمار، تمہیں سلطان محمود تک کوئی نہیں جانے دے گا۔ تم کہو گے کہ ایک دو راز کی باتیں ہیں جو تم صرف سلطان کو بتانا چاہتے ہو، اس کے باوجود تمہیں سلطان سے نہ ملنے دیں تو کہنا سلطان خفیہ طریقے سے قتل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ملاقات کی اجازت دے دیں گے۔ آپ نے عورت کا ذکر کیا تھا، لچمن پال نے کہا، اس سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کم از کم 2 نہایت خوبصورت اور جوان عورتیں ہونی چاہیے، استاد نے کہا۔ انہیں بیویاں ظاہر کرو گے؟ اس نے رازداری سے کہا، اگر یہ عورتیں عقل مند ہوں تو سلطان کی فوج کے سالاروں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہیں۔ مجھے یہ بھی توقع ہے کہ سلطان بھی ان عورتوں پر فریفتہ ہو جائے گا۔ اگر وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو کہیں تو مان جانا، ان کے پاس زہر ہونا چاہیے جو وہ اسے شربت یا شراب میں پلا سکتی ہیں۔ ہم تمہیں ایسی 2 جوان لڑکیاں دے دیں گے، تمہیں جنگلی قبیلے کے سرداروں جیسا لباس پہنائیں گے۔ فوجی مشیر اور وزیر نے جو جاسوسی اور جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، لچمن پال کو عملی تربیت دینی شروع کر دی کہ وہ محمود غزنوی کو کس طرح قتل کرے گا اور وہاں سے کس طرح نکلے گا۔ ایک عورت میں خود ہوں اور دوسری میری بھتیجی رادھا ہے، رائے چندا کی بہن شیلا لچمن سے کہہ رہی تھی۔ لچمن پال اسے رات کو ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ اس کے استادوں نے اسے کس طرح تیار کیا ہے، اور کہا ہے کہ 2 جوان اور خوبصورت عورتوں کا ہونا لازمی ہے۔ شیلا نے رادھا کو بھی بلا لیا اور اسے بتایا کہ وہ کیا فیصلہ کر چکی ہے اور لچمن پال کسی کام کے لیے جا رہا ہے۔ رادھا نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تینوں رائے چندا کے پاس چلے گئے۔ وہ کچھ ہچکچایا۔ یہاں لڑکیوں کو مندروں میں قربان کر دیا جاتا ہے، رادھا نے کہا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انسانی قربانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں جو قربانی دینے جا رہی ہیں اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اگر لچمن پال کے ساتھ کوئی اور عورتیں گئیں تو وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ شیلا اور رادھا کا حسن اور ان کے جسموں کی دلکشی سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ان کی بہادری پر بھی کسی کو شک نہیں تھا، ان میں عقل بھی تھی، اور وہ محمود غزنوی کے قتل کو اپنا ذاتی فریضہ سمجھتی تھیں۔ دونوں نے اپنے باپ اور لچمن پال کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ ان سب کے لیے ایسے جنگلی قبیلے کا لباس تیار کیا گیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کے ساتھ 2 قابل اعتماد اور دلیر فوجیوں کو ان کے نوکروں اور محافظوں کے لباس میں تیار کیا گیا۔ شیلا اور رادھا کو ایسا لباس پہنایا گیا جس میں ان کی ٹانگیں گھٹنوں کے اوپر تک اور کندھے اور سینے اور پیٹھ کا کچھ حصہ اور بازو ننگے تھے۔ ان کے بال کھول دیے گئے۔ اس لباس میں ان کا جسمانی حسن اور دلکشی ایسی نکھری کہ دیکھنے والے ان سے نظریں نہیں ہٹا سکتے تھے۔ لچمن پال بھی جنگلی لباس میں نیم اوریان تھا۔ ان کا گورا جسم تنومند اور بہت خوبصورت لگتا تھا۔ انہیں محمود غزنوی کو دینے کے لیے جو تحفے دیے گئے ان میں سے 2 انسانی کھوپڑیاں، 2 چیتوں کی کھالیں، اس علاقے کے 2 زندہ ہرن اور سونے کا ایک چھوٹا سا بت تھا جس کا اوپر کا دھڑ انسان کا اور باقی دھڑ گھوڑے کا تھا۔
اس کے متعلق انہیں سلطان محمود کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس بت کی پوجا کیا کرتے ہیں مگر اب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ رات کو یہ قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر قنوج سے نکلا۔ انہیں مہابن کے جنگل کے قریب جا کر دریائے جمنا پار کرنا تھا جو قنوج سے تقریباً 125 میل دور تھا۔ ان کے کھانے پینے کا سامان 2 خچروں پر لدا ہوا تھا۔ انہیں مہابن کے جنگل میں سے گزر کر متھرا تک پہنچنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ابھی متھرا میں تھا۔ یہ جگہ اسے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ متھرا مندروں کا شہر تھا۔ مسلمان سپاہی مندروں کو آگ لگا رہے تھے۔ بڑے مندر کے صحن میں جو ہندوؤں کے کرشن مہاراج کی جائے پیدائش تھا، فوجی نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ وہاں کے ہندو ایسے گئے گزرے بھی نہیں تھے کہ اپنے مذہب اور دیوتاؤں کی توہین برداشت کر لیتے۔ انہوں نے غزنی کے چند ایک فوجیوں کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا اور تقریبی کارروائیاں بھی کی تھیں۔ سلطان محمود نے حکم دے دیا تھا کہ شہر کو کھنڈر بنا دیا جائے اور ان انسانی سانپوں کو زندہ رہنے کے قابل نہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ شہر جل رہا تھا اور محمود غزنوی اپنی فوج کو قنوج کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے فوج کا خطیب اور بڑے دستوں ڈویژنوں کے امام جو غزنی سے ہمیشہ فوج کے ساتھ آیا کرتے تھے بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ اس کے نائب سالار اور کمانڈر بھی تھے۔ ہم قنوج کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، سلطان محمود غزنوی نے کہا۔ آپ کو اس علاقے کا نقشہ دکھانے اور اپنا منصوبہ بتانے سے پہلے کچھ اہم باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اتنی بڑی فوج کو اکٹھا کر کے خطاب نہیں کر سکتا۔ آپ سب اپنے سپاہیوں تک میرا پیغام لفظ بلفظ پہنچا دیں۔ خطیب اور امام نماز کے بعد سب کو میرا پیغام سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ یہ جنگ میری نہیں، ان کی ذاتی نہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے۔ ہم یہاں کفر کے اس فتنے کو ختم کرنے آئے ہیں جس کے متعلق خدا کا حکم ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر میں ہندوستان میں بار بار نہ آتا تو یہ ہندو فوج غزنی پر فتح کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہوتی۔ ادھر یہودیوں اور عیسائیوں کا فتنہ ہے۔ ہم ایک طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے بت خانے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسے دارالاسلام بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مجھے اپنی سلطنت کی توسیع کا کوئی لالچ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لاہور کے مہاراجوں کو کتنی بار شکست دی ہے، مگر اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ساری فوج سے کہہ دو کہ ہم وطن سے دور صرف خدائے ذوالجلال کے بھروسے پر آئے ہیں، اور خدا صرف اس لیے ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم اس کا عظیم پیغام اور ایمان ساتھ لائے ہیں۔ اگر مجھے دولت اور زر و جواہرات کا لالچ ہوتا تو میں بار بار یہاں نہ آتا۔ ایک ہی بار لوٹ مار کر کے غزنی میں تخت پر بیٹھ کر عیش کرتا، مگر میں ہر بار یہاں خودکشی کرنے آتا ہوں۔ ہر بار توقع ہوتی ہے کہ زندہ واپس نہیں جا سکوں گا، لیکن خدا مجھے ہر بار نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ خدا مجھ سے ہی اس عظیم مقصد کی تکمیل کرانا چاہتا ہے جس کے لیے ہم ہندوستان میں آتے ہیں۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ قنوج میں مجھے قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کمرے میں بھی بیٹھے بیٹھے قتل ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں قتل نہیں ہوں گا۔ یہ آواز خدا کی ہے۔ ساری فوج کو ایک بار پھر بتا دو کہ جہاد نماز سے افضل ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ یاد رکھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سانپ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور سانپ کو مارو۔ میں آپ کو نماز چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف نماز سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ جب تک آپ اس سانپ کو نہیں مار لیں گے جس کا نام ہندو ہے، آپ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ہندوؤں کو بالادستی حاصل رہی تو وہ مسلمانوں کے لیے زندگی جہنم بنائے رکھیں گے۔ یہ ملک مسلمانوں کی قتل گاہ بنا رہے گا۔ ان سپاہیوں کو بتائیں کہ تمہیں اپنے ان سپاہیوں کے خون کا خراج ادا کرنا ہے جو یہاں شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں اپنے وطن واپس نہیں جا سکیں۔ میں اپنی فوج کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ خطہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بڑا ہی دل فریب ہے۔
یہاں کے لوگ بھی حسین اور دل فریب ہیں۔ میں خود اس علاقے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ گنگا اور جمنا نے مل کر اس خطے کو جو حسن اور دلکشی بخشی ہے، یہ انسانوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ تم نے یہاں کی عورتیں دیکھی ہیں، میں ان کے حسن میں قطرے دیکھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عسکری اس جادو کا شکار ہو جائے۔ اپنے اوپر عورت کا سحر طاری کرنے والے کو کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی۔ ہر فوجی کو، خواہ وہ سالار ہے یا سپاہی، خبردار کر دو کہ کسی نے خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں اسے فوراً خدا کے پاس پہنچا دوں گا تاکہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ میرے پاس ایسے آدمی کے لیے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں۔ سلطان محمود نے خطیب اور اماموں کو رخصت کر دیا اور سالاروں اور دیگر کمانڈروں کے سامنے متھرا سے قنوج تک کا نقشہ پھیلا کر بتانے لگا کہ پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا۔ اسے جاسوسوں نے مکمل معلومات دے دی تھی۔ جاسوسوں کے علاوہ اس کے اپنے کمانڈر بھیس بدل کر قنوج تک ہو آئے تھے۔ راستے میں منج کا قلعہ آئے گا، سلطان محمود نے کہا۔ یہ راجپوتوں کا شہر ہے اور یہ راجپوت بہت دلیر ہیں۔ لڑنے میں ہندوستان کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں سب سے پہلے انہیں ختم کرنا ہے، ورنہ یہ ہمیں اس وقت پریشان کریں گے جب ہم قنوج کو محاصرے میں لے لیں گے۔ جاسوسوں نے تصدیق کر دی ہے کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے اور وہ یہاں کے چھوٹے بڑے راجوں مہاراجوں کو میرے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بھیم پال نڈر کو زندہ پکڑنا ہے۔ کچھ اس قسم کی اطلاع بھی ملی ہے کہ اس کی فوج بھی ادھر آ رہی ہے۔ ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ سلطان محمود نے 7ویں روز متھرا سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کمک کے لیے کچھ دستے متھرا میں رہنے دیے اور جنگ میں نام پیدا کرنے والے دستوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ طلوع آفتاب کا وقت تھا۔ سورج ابھرتا آ رہا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال کا بیٹا لچھمن پال ایک خیالی جنگی قبیلے کے سردار کے بھیس میں شیلا، رادھا اور 2 مددگار فوجیوں کے ساتھ مہابن کے جنگل کے سامنے والے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ تیسری رات یہاں پہنچے اور رات یہاں ہی گزاری تھی۔ دسمبر جنوری کے دن تھے، سردی سخت تھی اور ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ رات کو یہاں پہنچے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ دریا کا ایسا کنارہ ہے جو ایک جگہ سے اتنا اندر کو آ گیا ہے کہ جھیل بنا ہوا ہے، اور یہ جھیل مگرمچھوں کا مسکن ہے۔ اگر سردی اتنی زیادہ نہ ہوتی تو مگرمچھ انہیں زندہ نہیں رہنے دیتے۔ یہاں قریب کہیں سے انہیں دریائے جمنا پار کرنا تھا۔ لچھمن پال اور شیلا جاگ اٹھے۔ رادھا اور اس کے 2 ساتھی جو تجربے کار اور دلیر فوجی تھے ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لچھمن پال نے شیلا سے کہا کہ وہ اکیلا کچھ دور آگے جائے گا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دریا پر کشتیران مل جاتے ہیں جو اجرت پر دریا پار کرا دیتے ہیں۔ وہ چلا تو شیلا بھی کچھ دور اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ علاقہ بھی جنگل تھا، جھاڑیاں بھی تھیں۔ رات کو وہ یہ علاقہ دیکھ نہیں سکے تھے۔ اب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ انہیں سوائے درختوں، جھاڑیوں اور کہیں کہیں ٹیلوں ٹیکریوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں چپ چاپ جا رہے تھے۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو لچھمن؟ شیلا نے رک کر پوچھا۔ ایسی خاموشی خوف کی علامت ہوتی ہے۔ خوف نہیں شیلا۔ لچھمن بھی رک گیا اور شیلا کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو اور تمہیں احساس نہیں کہ اس جنگلی لباس میں تم کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرے استاد نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ انسان اپنے قدرتی رنگ میں رہے تو اس کی صحت اور اس کے چہرے کی رونق بڑھاپے میں بھی ماند نہیں پڑتی۔ جی میں آتی ہے کہ ہم اسی حلیے میں اور اسی بھیس میں خون خرابے کی دنیا سے دور اسی جنگل میں رہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بال اس قدر ریشمی اور اتنے دلکش ہیں۔ میں تمہاری کس کس چیز کی تعریف کروں؟ شیلا پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو، وہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ لچھمن پر جیسے نشہ طاری ہو گیا ہو، وہ شیلا کی طرف بڑھا اور بازو یوں پھیلا دیے جیسے حسن کے اس شاہکار کو بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو، مگر شیلا پیچھے ہٹ گئی۔ ہوش میں آؤ لچھمن، شیلا نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔
جاگو، یاد کرو ہم ادھر کیوں آئے ہیں۔ اپنی مردانگی اور جرأت پر عورت کے حسن اور جسم کو ترجیح نہ دو۔ ہم موت سے کھیلنے آئے ہیں۔ میں ہوش میں ہوں راجکماری، لچمن نے کہا۔ جانتا ہوں کہ ہم موت سے کھیلنے آئے ہیں، مگر ڈرتا ہوں کہ تمہاری جل پریوں جیسے اس جسم کے ساتھ مسلمان کھیلیں گے۔ وہ اچانک بےتاب ہو گیا اور بولا، تم یہیں رہو، میں اکیلا متھرا جاؤں گا۔ غزنی کے سلطان کے سامنے جا کر اسے کوئی دھوکہ دیے بغیر قتل کر دوں گا۔ تم اور رادھا واپس چلی جاؤ، میں تمہارے لیے مر جاؤں گا۔ لیکن ایک بار شیلا، صرف ایک بار، ذرا سی دیر کے لیے میرے بازوؤں میں آ جاؤ۔ میں ڈر رہا ہوں، اپنی موت سے نہیں، میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب وہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں گے اور تمہیں اور رادھا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لچمن، شیلا نے گرج کر کہا، چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اپنا آپ تم سے بچا نہیں رہی، میں تم سے دور نہیں ہٹ رہی۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں، مگر اب نہیں۔ اگر ایک بار میرے عریاں بازو تمہارے عریاں کندھوں سے چھو گئے تو تم بھول جاؤ گے کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے۔ میرے چہرے میں غزنی کے سلطان کو دیکھو، میری آنکھوں میں اپنی غیرت کو دیکھو۔ جاؤ، چلے جاؤ، کوئی کشتی دیکھو، ہمیں جمنا پار جانا ہے۔ لچمن پال گھٹے ہوئے جسم کا جنگجو جوان تھا، اس کا سراپا بتا رہا تھا کہ تلوار کا دھنی ہے۔ اس نے شیلا کو نظر بھر کر دیکھا اور یہ کہہ کر چلا گیا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں بھارت ماتا کو مایوس نہیں کروں گا، میں کشتی کا بندوبست کر کے ابھی آیا۔ اور وہ دوڑ پڑا۔ شیلا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جنگل کی جھاڑیوں نے لچمن کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا، تو بھی وہ ادھر ہی دیکھتی رہی۔ اپنے قریب شیلا کو کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اطمینان سے گھوم کر دیکھا، اس غیر آباد جنگل میں کون ہو سکتا تھا؟ غزنی کی فوج وہاں سے 20-25 میل دور متھرا میں تھی، یہاں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر وہ ایک انسان تھا جو آنکھیں پھاڑے ہوئے اسے دیکھتا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی تھی، اس کا لباس اس خطے کے لوگوں جیسا تھا، وہ سراپا ہندوستانی تھا، اس کا چہرہ بھرا بھرا اور پرشباب تھا۔ وہ شیلا کے قریب آ رکا۔ شیلا، اس آدمی نے پوچھا، مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ تم منج کے رائے چندا کی بہن نہیں ہو، تم جنگل کی بیٹی نہیں ہو، میں تمہیں کل سے چھپ چھپ کر دیکھتا آ رہا ہوں۔ یہ لچمن ہے نا جو ابھی تمہارے پاس کھڑا تھا؟ مہاراجہ قنوج کا راجکمار۔ اور تم کون ہو؟ شیلا نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس آدمی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو داڑھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ شیلا کے سامنے ایک جوان چہرہ آ گیا جو لچمن پال کی طرح خوبرو تھا اور شباب سے دمک رہا تھا، عمر لچمن جیسی تھی۔ اوہ، شیلا نے مسکرا کر کہا، ترلوچن پال، تم یہیں ہو؟ ابھی تمہیں یہیں ہونا چاہیے، مگر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، ترلوچن پال نے کہا۔ میں چند روز پہلے تمہارے بھائی سے ملنے گیا تھا تو تمہارے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب تم اپنے بھائی کے ساتھ لاہور آئی تھی۔ اگر میں چند روز پہلے تمہیں منج میں نہ دیکھتا تو میں اس حلیے میں تمہیں نہ پہچان سکتا۔ تمہارے گورے چٹے کندھوں پر بکھرے ہوئے یہ چمکیلے بھورے بال دیکھ کر اس بیابان میں تمہیں کوئی کسی بڑی خوبصورت لڑکی کی بھٹکتی ہوئی روح سمجھے گا اور کوئی تمہیں جنگل کی شہزادی کہے گا۔ میں کل سے چھپ چھپ کر تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ تم جانتی ہو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں غزنی کی فوج کی اگلی پیش قدمی دیکھ رہا ہوں۔ مہاراجہ بھیم پال یہاں سے تھوڑی ہی دور ہیں، تمہارے ساتھ راجکماری رادھا ہے، لیکن یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تم لوگ کہیں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ لاہور کے مہاراجہ بھیم پال نڈر کا چھوٹا بھائی ترلوچن پال تھا۔ شیلا کی شادی اسی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو صحیح اطلاع تھی کہ بھیم پال نڈر بھی یہیں کہیں موجود ہے اور اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ یہاں راجوں مہاراجوں کو سلطان کے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا چھوٹا بھائی ترلوچن پال بہروپ میں منج میں گیا تھا، اور قنوج بھی۔ اس سلسلے میں گھومتے پھرتے اسے شیلا کا یہ عجیب و غریب قافلہ نظر آ گیا۔ وہ چھپ کر ان کا تعاقب کرتا رہا۔
آخر صبح لچمن اور شیلا کو یہاں دیکھا۔ لچمن چلا گیا اور شیلا اکیلی رہ گئی۔ ترلوچن پال سے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے۔ شیلا نے اسے بتا دیا کہ وہ سلطان محمود کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کیا تمہارا بھائی رائے چندہ اپنی بہن اور بیٹی سے لڑنا چاہتا ہے؟ ترلوچن پال نے کہا۔ راجپوتوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ مسلمانوں سے ڈر گیا ہے؟ ہم اسے یقین دلا چکے ہیں کہ اگر محمود نے اسے شکست دے دی تو ہم اس کی شکست کا انتقام لیں گے۔ ہم ابھی اپنی فوج سامنے نہیں لائے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ سلطان محمود یہاں لڑ لڑ کر اور قلعے فتح کر کر کے تھک جائے اور اس کی فوج کمزور ہو جائے تو ہم اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ بے شک ہم سلطان کے باز گزار ہیں، لیکن ہم موقع کی تلاش میں ہیں۔ اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسے قتل کرنا ہی ہے تو لچمن پال جائے۔ اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں، تم اور رادھا یہیں سے واپس چلو۔ شیلا نے اسے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اور رادھا کس طرح سلطان محمود اور اس کے سالاروں کو دھوکہ دیں گی۔ ترلوچن پال نے اسے کہا کہ مسلمان اتنی جلدی دھوکے میں آنے والے نہیں، البتہ وہ خود ہی دھوکے میں آ کر غزنی پہنچا دی جائیں گی اور انہیں رقاصہ بنا دیا جائے گا یا سالاروں کی داشتائیں بنی رہیں گی۔ شیلا نے اسے راجپوتی غیرت یاد دلائی، اپنا عزم بتایا، مگر ترلوچن پال کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے وہ اتنے بڑے خطرے میں جائے۔ پھر میری جگہ تم جاؤ، شیلا نے اسے غصے سے کہا۔ تم بزدلوں اور چوروں کی طرح جنگلوں میں بھیس بدل کر مارے مارے پھر رہے ہو۔ تم غزنی کے باج گزار ہو تو یہ بھی تمہارا بزدلی کا ثبوت ہے۔ تم مسلمانوں سے ڈرتے ہو۔ سلطان نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈال رکھی۔ اپنی فوج کو یہاں لاؤ اور سلطان کو للکار کر کہو کہ تم اسے باج نہیں دو گے۔ یہاں متھرا کے مندر تباہ ہو گئے، تم وہاں مسلمانوں کی اذانیں سن رہے ہو، مگر تمہاری غیرت سو رہی ہے اور تم دوسروں کو بھڑکاتے پھر رہے ہو۔ میری غیرت مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، ترلوچن پال نے غصے سے کہا۔ میری منگیتر ہو، میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ میں کسی کی ہونے والی بیوی نہیں، شیلا نے کہا۔ میں اسی کی بیوی بنوں گی جو سلطان محمود کو قتل کرے گا، اور وہ لچمن پال ہوگا۔ وہ مارا گیا تو محمود میرے ہاتھوں قتل ہوگا، رادھا کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس مسلمان کی جان اب میری مٹھی میں ہے۔ اس نے مٹھی بند کر کے اور دانت پیس کر کہا، میرے یہ ہاتھ مہندی سے نہیں محمود کے خون سے لال ہوں گے۔ منج کی کوئی راجپوت لڑکی کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے غزنی والوں سے شکست پہ شکست کھائی، اور تم خزانہ باج میں لٹا رہے ہو۔ یہ میرے بھائی کا فیصلہ تھا کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میرا فیصلہ سن لو ترلوچن، مجھے تم جیسے بزدلوں سے نفرت ہے۔ عورت راجپوت کی ہو یا راج مزدور کی، وہ بھڑک اٹھے تو دریاؤں کو آگ لگا دیتی ہے۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میرا ساتھ لچمن سے ہے۔ یہاں نہیں تو آکاش پر ہماری شادی ہوگی اور تم ان جنگلوں میں بھٹکتے پھرو گے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اٹھا کر نہیں لے جا سکتا؟ ترلوچن پال قہر سے اس کی طرف لپکا۔ شیلا پیچھے کو دوڑی، ترلوچن اس کی طرف دوڑا۔ شیلا ایک ٹیکری کی اوٹ میں چلی گئی۔ ترلوچن پال اس طرف گیا تو اسے شیلا ایک درخت کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ وہاں درخت زیادہ تھے اور دریا باہر کو آیا ہوا تھا۔ یہ جھیل سی بنی ہوئی تھی۔ ترلوچن پال نے شیلا کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اس کے پاس آ جائے۔ شیلا نے للکار کر کہا، ہمت ہے تو مجھے پکڑ لو، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آؤں گی کہ تم مرد ہو اور میں عورت ہوں۔ سلطان محمود سے پہلے میں تمہیں قتل کروں گی۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی۔ ترلوچن پال وہیں کھڑا اسے کہہ رہا تھا، تم کسی کو قتل نہیں کر سکو گی، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ اور پیچھے ہٹ گئی۔ ترلوچن پال نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، آگے کو بھاگ آؤ شیلا، پیچھے نہ جانا۔ میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی، شیلا نے کہا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ ترلوچن اسے کتنے بڑے خطرے سے خبردار کر رہا ہے۔ ترلوچن پال ایک بار پھر چلایا، مگر بے سود۔ ایک مگرمچھ جو قریب ہی کہیں چھپا ہوا تھا
شیلا کے بالکل پیچھے پہنچ چکا تھا۔ ادھر مگرمچھ آگے بڑھا، ادھر سے شیلا نے بے خبری میں ایک اور قدم پیچھے ہٹایا تو مگرمچھ نے اسے کمر سے دانتوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ شیلا کی چیخیں اس قدر بلند اور ہولناک تھیں کہ رادھا جو اس سے دور سوئی ہوئی تھی جاگ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ لچمن پال بھی نہیں، شیلا بھی نہیں۔ اس نے دونوں فوجیوں کو جگایا اور ان کے ساتھ ادھر کو دوڑی جدھر سے چیخیں سنائی دی تھی۔ ترلوچن پال ایک جھاڑی کے پیچھے ہو گیا۔ لچمن پال کے دونوں فوجی وہاں پہنچے۔ ایک سیٹی سنائی دی جو ترلوچن نے منہ میں انگلی رکھ کر بجائی تھی۔ کہیں سے 2 تیر آئے۔ لچمن پال کے دونوں ساتھی ایک ایک تیر سے اوندھے ہو گئے۔ یہ ترلوچن پال کے ان 2 محافظوں کے تیر تھے جو کہیں چھپے ہوئے تھے۔ رادھا نے نہ دیکھا، اسے پانی کے کنارے ایک مگرمچھ نظر آیا جس کے منہ میں شیلا چیخ چلا رہی تھی، اور مگرمچھ اپنے گز گز لمبے جبڑے اچھال اچھال کر اسے نگل رہا تھا۔ رادھا کو چکر آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ شیلا کا صرف ایک بازو مگرمچھ کے منہ سے باہر رہ گیا تھا اور اس کے ریشم جیسے بال بھی نظر آ رہے تھے۔ رادھا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ترلوچن پال رادھا کی طرف بڑھا تو اسے اپنے ایک محافظ کی آواز سنائی دی، راجکمار، مسلمان فوجی آ رہے ہیں۔ ترلوچن پال وہاں سے پیچھے ہٹا اور غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد غزنی کے 4 گھوڑ سوار وہاں آ گئے جہاں سے ترلوچن پال بھاگا تھا۔ انہیں دور گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ ترلوچن پال اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے تھے جنہیں وہ دور کہیں چھوڑ آئے تھے۔ اگر ترلوچن پال کے محافظ غزنی کے فوجیوں کو نہ دیکھ لیتے تو انہیں بہت بڑا شکار مل جاتا۔ ترلوچن پکڑا جاتا تو اسے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ بھیم پال نڈر کہاں ہے۔ لچمن پال کشتی کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ غزنی کے ان فوجیوں میں ایک نائب سالار تھا اور باقی 3 اس کے دستوں کے کمانڈر تھے۔ وہ متھرا سے آئے تھے اور انہوں نے گھوڑوں پر دریا پار کیا تھا۔ چونکہ کچھ روز بعد پیش قدمی ہونے والی تھی، اس لیے نائب سالار دریا اور اس سے آگے کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس علاقے میں متھرا کے دفاع کے لیے 2-3 چوکیاں بھی قائم کرنی تھی۔ وہ جب دریا کی بنائی ہوئی جھیل کے قریب آئے تو انہیں ایک لڑکی بے ہوش پڑی نظر آئی۔ ذرا پرے انہیں ایک مگرمچھ دکھائی دیا جو آدھا پانی میں تھا۔ اس کے منہ سے لٹکتا ہوا ایک بازو نظر آ رہا تھا اور منہ سے لمبے لمبے بال بھی لٹک رہے تھے۔ نائب سالار نے ایک اور مگرمچھ کی طرف دیکھا جو بے ہوش رادھا کی طرف آ رہا تھا۔ نائب سالار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے کمانڈروں نے بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ دونوں مگرمچھ پانی میں غائب ہو گئے۔ نائب سالار نے کمانڈروں سے کہا کہ یہ کوئی بہت خوبصورت جنگلی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اسے اٹھا لے چلو۔ رادھا کو ایک گھوڑے پر ڈال لیا گیا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید اس کے ساتھ کے کوئی لوگ کہیں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ انہیں 2 لاشیں دکھائی دیں۔ دونوں میں ایک ایک تیر اترا ہوا تھا۔ انہیں ایک جگہ 5 گھوڑے، 2 خچر اور 2 ہرن کھڑے نظر آئے۔ زمین پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ سامان کی تلاشی لی گئی۔ اس میں سے ہتھیار اور سونے کے بے شمار سکے برآمد ہوئے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی برآمد ہوئیں جو شک پیدا کرتی تھیں۔ نائب سالار پرانا تجربے کار آدمی تھا۔ اس نے رادھا کو، جو ابھی تک بے ہوش تھی، غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکی جنگلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے رادھا کو گھوڑے سے اتار کر منہ میں پانی ٹپکایا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ فوراً ہی وہ اٹھ کر بیٹھی اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے، اس نے اٹھ کر چلانا شروع کر دیا، شیلا، لچمن پال۔ وہ دوڑ پڑی، راجکمار کہاں ہو؟ نائب سالار نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کون سے راجکمار کو بلا رہی ہے۔ رادھا اس قدر حواس باختہ تھی کہ اس کے منہ سے نکل گیا، قنوج کا راجکمار لچمن پال۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ چونک پڑی اور اس نے لب و لہجہ بدل کر اداکاری شروع کر دی۔ میں قنوج کے قریب کے ایک جنگل کے قبیلے کی لڑکی ہوں۔ ہم غزنی کے سلطان کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ قبیلے کا نام کیا ہے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ اور وہ جنگل قنوج سے کتنی دور ہے؟ لڑکی گھبرا گئی۔ اسے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہر قبیلے کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس نے جنگل کے متعلق بتایا تو نائب سالار نے کہا، دیکھو لڑکی،
میں غزنی کا رہنے والا ہوں اور تمہاری زبان بول رہا ہوں۔ اس سے سمجھ لو کہ میں تمہارے علاقے سے واقف ہوں۔ میں قنوج کے ارد گرد کا علاقہ دیکھ آیا ہوں۔ وہاں کوئی ایسا جنگل نہیں ہے جس میں اتنا خوبصورت قبیلہ رہتا ہو جتنی خوبصورت تم ہو۔ لڑکی کا راجپوتی خون جوش میں آ گیا۔ اس نے نائب سالار اور کمانڈروں کو للکارنا شروع کر دیا، خبردار میرے قریب نہ آنا، میں زندہ تمہارے ہاتھوں نہیں آؤں گی۔ نائب سالار نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، تم خوش قسمت ہو کہ میرے ہاتھ آئی ہو، تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو اور تم نے لباس ایسا اوریاں پہن رکھا ہے کہ اس جنگل میں جس کسی کے ہاتھ آ جاؤ وہ تمہیں اپنی بیٹی اور بہن نہیں کہے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری نیت میں فتور نہیں آئے گا، اور اگر تم مجھے جھانسے دیتی رہو گی تو میں تمہیں ان تینوں کے حوالے کر کے خود چلا جاؤں گا۔ انہیں اچھی طرح دیکھ لو، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو تو بتا دو کہ تم کون لوگ ہو اور راجکمار لچمن پال کہاں ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ رادھا اپنے قافلے کے سامان کی طرف دوڑ پڑی۔ سب اسے دیکھتے رہے۔ اس نے سامان سے چھوٹی سی ایک ڈبیا نکالی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے ڈبیا کھولنے اور دوسری طرف دوڑنے لگی۔ اسے پکڑ لیا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ڈبیا چھین کر نائب سالار نے اس سے پوچھا، یہ زہر ہے نا؟ سنو لڑکی، تمہارا تڑپنا اور بھاگنا بیکار ہے، تم ہماری قید میں ہو، تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ نائب سالار کے حکم سے اسے ایک گھوڑے پر بٹھا دیا گیا جس کی لگام ایک کمانڈر کے ہاتھ میں تھی۔ لچمن پال مایوس واپس آ رہا تھا۔ اسے الگ تھلگ کوئی کشتی نہ ملی۔ وہاں بڑی کشتیاں تھیں جو بہت سے مسافروں کو پار لے جاتی تھیں۔ وہ گھوڑوں اور خچروں کو بھی پار لے جانا چاہتا تھا، ان کے لیے کشتی نہیں مل رہی تھی۔ وہ جھیل سے ذرا ہٹ کر گزرا تو اسے خشکی پر ایک مگرمچھ نظر آیا جو ایک انسان کو اگل رہا تھا۔ مگرمچھ شکار کو کھانے کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ پہلے اسے نگل کر جان سے مار دیتا ہے، پھر اسے خشکی پر اگل کر اس کے گلنے سڑنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب لاش یا کسی جانور کا مردار اگل کر نرم ہو جاتا ہے تو اسے نگل لیتا ہے۔ شیلا کو نگلنے کے بعد مگرمچھ خشکی پر آ کر اسے اگل رہا تھا۔ لچمن پال نے دیکھا کہ لاش کے لمبے لمبے بال تھے اور لباس۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ شیلا کی لاش ہے۔ اس نے ٹیکری پر چڑھ کر دیکھا تو اسے لاش کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ اتنے میں ایک اور مگرمچھ دوڑتا آیا اور لاش کو منہ میں لینے لگا۔ لاش کا مالک مگرمچھ اس پر ٹوٹ پڑا، پھر ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر ایک نے شیلا کی ایک ٹانگ منہ میں لے لی اور دوسری ٹانگ دوسرے نے منہ میں جکڑ لی۔ انہوں نے زور لگایا تو لاش سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ لچمن پال کی طرف تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں تو اب ادھر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ دونوں مگرمچھوں نے لاش کی ٹانگوں کو اپنی اپنی طرف کھینچا تو لاش کے دو حصے ہو گئے۔ لچمن پال آنکھوں میں ہاتھ رکھ کر ٹیکری کی دوسری طرف اترا تو اسے اپنے دو ساتھیوں کی لاشیں نظر آئی۔ وہ انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے رادھا کی چیخ نما آواز سنائی دی، لچمن پال! اس نے ادھر دیکھا تو سن ہو کے رہ گیا۔ رادھا غزنی کے فوجیوں کے قبضے میں تھی۔ لچمن نے بھاگ اٹھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو اسے نائب سالار کی آواز سنائی دی، گھوڑے سے تیز نہیں بھاگ سکو گے لڑکے، ادھر آؤ، زندہ رہو گے۔ اسے ایک گھوڑے پر بٹھا کر نائب سالار نے کمانڈروں سے کہا کہ واپس چلو۔ وہ لچمن پال کو اپنے ساتھ لے کر سب سے پیچھے رہا۔ اس نے کہا، اس لڑکی نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے ہم اسے پوری عزت کے ساتھ متھرا لے جا رہے ہیں۔ تم اس کے ساتھ رہنا اور دیکھنا کوئی مرد اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن اس کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا سچ بولو گی۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو تم شاید تصور میں نہیں لا سکو گی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ دیکھو یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اگر میں نہ ہوتا تو یہ تین فوجی اس لڑکی کو اس طرح عزت سے متھرا نہ لے جاتے۔ بولو راجکمار، مجھے بتاؤ کہ قنوج کا راجکمار اس عجیب سے حلیے میں یہاں کیوں آیا ہے؟ اگر آپ ہم دونوں کو چھوڑ دیں تو میں آپ کو اتنا معاوضہ دوں گا
کہ جتنا آپ کہیں گے۔ لچمن پال نے کہا، آپ چاروں میرے ساتھ قنوج چلیں، میں آپ کے گھوڑے سونے سے لاد دوں گا۔ اگر ہمیں انعام کا خیال ہوتا تو یہ اتنی حسین لڑکی بہت بڑا انعام ہے جو ہم نے لے لیا ہے، نائب سالار نے کہا، اور تمہارے سامان سے سونے کے بے شمار سکے بھی ملے ہیں جو ہم چاروں آپس میں بانٹ سکتے ہیں۔ تم مجھے قنوج لے جانا چاہتے ہو، ہم وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں سے ہم خود اپنے گھوڑے سونے سے لاد دیں گے۔ میں تو تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، سچ بولو اور انعام میں اپنی جان اور یہ لڑکی لے جاؤ۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے گھوڑوں پر دریا پار کیا۔ وہ جنگلوں میں سے گزرے، ویرانوں میں سے گزرے، سورج غروب ہو گیا تو تاریکی میں چلتے رہے۔ راستے میں ذرا آرام کے لیے رکے، کسی نے بھی رادھا کے ساتھ بات نہ کی۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب یہ قافلہ متھرا کے قریب پہنچ گیا۔ لچمن پال کے ساتھ تمام راہ نائب سالار نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے لچمن سے ایک ہی بار کہا تھا کہ وہ سچ سچ بتا دے کہ یہاں کیوں آیا ہے۔ لچمن پال نے انعام پیش کرنے کے سوا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب یہ ٹولہ متھرا میں داخل ہونے لگا تو لچمن پال نے لپک کر نائب سالار کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں سچ بولوں گا، اس نے کہا، یہیں سن لو، میں آپ کے سلطان کو قتل کرنے آیا تھا۔ اور اس نے اپنا تمام تر منصوبہ سنا دیا، مگر یہ نہ بتا سکا کہ شیلا مگرمچھ کے پیٹ میں کیسے پہنچی اور اس کے 2 ساتھیوں کو تیروں سے کس نے ہلاک کیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے آپ کی سزا سے ڈر کر اعتراف نہیں کیا، میں آپ چاروں کے اخلاق سے متاثر ہوں۔ میں مجبور ہوں کہ آپ کے سامنے سچ بولوں۔ آپ نے میرا اتنا بڑا انعام ٹھکرایا۔ ہم نے سارا دن اجاڑ بیاباں میں سفر کیا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی سفر کیا۔ مجھے یہ خطرہ پریشان کرتا رہا کہ آپ اس لڑکی کو خراب کریں گے، مگر آپ کو جیسے احساس ہی نہ تھا کہ آپ کے قبضے میں اتنی حسین لڑکی ہے جو غزنی نے کبھی پیدا نہ کی ہوگی۔ آپ نے تمام راستے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی فتح کا راز کیا ہے۔ اب مجھے سچ بولنے کا انعام دیں۔ انعام صرف اتنا ہے کہ مجھے بے شک جلاد کے حوالے کر دیں، لیکن اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ اس کی دلیری اور جرأت دیکھیں۔ اگر آپ واقعی جنگجو ہیں تو ایک جنگجو باپ کی غیرت مند بیٹی کو اس کی دلیری کا خراج دیں۔ یہ کنواری لڑکی ہے، اس کا فیصلہ سلطان خود کریں گے، نائب سالار نے کہا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑکی کنواری رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں جلاد کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم تمہیں جلاد کے حوالے نہیں کریں گے۔ سلطان محمود نے لچمن پال کی زبانی وہی کہانی جو اس نے نائب سالار کو سنائی تھی سن کر اسے کہا، ہم تم جیسے بیٹوں اور اس لڑکی جیسی بیٹیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ سزائے موت تو بہت بڑی بات ہے، ہم تمہیں تانا بھی نہیں دیں گے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم غیرت مند دشمن کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے قتل کرنے کی تمہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے تھی۔ کامیابی اور ناکامی تمہارے کرشن واسودیو اور ہر ہر مہادیو کے اختیار میں نہیں، ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے وہ خدا کا پیغام جو میں ہندوستان میں لایا ہوں۔ محمود غزنوی نے اپنے ترجمان سے کہا، اس شہزادے سے کہو کہ لڑکی کے باپ سے کہے کہ میں نے منج کے راجپوتوں کی غیرت اور جرأت کی بہت باتیں سنی ہیں، لیکن غیرت والوں کی بیٹیاں یوں ننگی ہو کر اپنے دشمن کے لیے حسین دھوکہ بن کے اس کے پاس نہیں جایا کرتی۔ اور اس شہزادے سے کہو کہ اپنے باپ سے کہہ دے کہ ہم آ رہے ہیں اور وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اور اس شہزادے سے کہو کہ ہم اسے یرغمال کے طور پر رکھ سکتے تھے، مگر ہم اوچھے نہیں، ہم اپنی شرطیں میدان جنگ میں منوایا کرتے ہیں۔ ترجمان نے لچمن پال کو بتایا کہ سلطان کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم اس شہزادے سے کوئی فوجی راز بھی نہیں لیں گے۔ سلطان محمود نے کہا، اسے کہو کہ ہم قنوج کے اندر اور باہر سے واقف ہیں، ہماری آنکھیں قنوج کے قلعے کے اندر ہیں۔ لچمن پال سلطان محمود کے چہروں پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ حیرت کے عالم میں تھا۔ رادھا بھی حیران تھی کہ سلطان محمود ان کی قسمت کا کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ تم دونوں اپنے اپنے باپ سے کہنا کہ لڑے بغیر قلعے ہمارے حوالے کر دیں۔
سلطان محمود نے کہا، اور ترجمان نے اس کا ہندوستانی زبان میں ترجمہ کیا، اگر ہم نے قلعے لڑ کر لیے تو تم دونوں کے باپوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا، ان دونوں کو ان کے شہروں کے قریب چھوڑ آؤ، انہیں عزت سے لے جاؤ، ان کے گھوڑے اور ان کے خچر انہیں دے دو۔ لچمن پال اور رادھا کچھ دیر محمود غزنوی کے چہرے پر ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ انہیں جب وہاں سے چلنے کو کہا گیا تو لچمن پال نے سلطان کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ رادھا سلطان کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ دونوں کو فوج کے 10-12 سپاہیوں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ ان کا ایک کمانڈر بھی ساتھ تھا۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد وہ رادھا کو منج کے قلعے سے کچھ دور اور لچمن پال کو قنوج کے قریب چھوڑ کر واپس آ گئے۔ لچمن پال مایوسی اور شکست خوردگی کے عالم میں اپنے باپ مہاراجہ راجیہ پال کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ غزنی کے سلطان سے آپ شکست کھائیں گے۔ لچمن پال نے اپنے باپ سے کہا، آپ اسے شکست نہیں دے سکتے۔ مہاراج، میں نے غزنی کے اس سلطان کی آنکھوں میں جادو کا اثر دیکھا ہے۔ اس کی فوج کے حاکم کسی اور ہی مٹی کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی فتح کا راز کچھ اور ہے۔ کون رادھا جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو اپنے دشمن کے بیٹے کو اس طرح رہا کرتا ہے؟ لچمن پال نے اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قنوج کے مہاراجہ راجیہ پال پر ایسا تاثر طاری ہو گیا کہ اس نے خفیہ طور پر اپنے تمام خزانہ قنوج سے دور پہاڑی علاقے میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی رات خزانہ اپنے طریقے سے قلعے سے نکلنے لگا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ رادھا جب اپنے باپ رائے چندا کو بتا رہی تھی کہ اسے اور لچمن پال کو سلطان نے کس طرح رہا کیا ہے تو اسے یقین نہ آیا۔ اس نے کہا کہ راجپوت اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے کچھ دستے متھرا میں رہنے دیے اور باقی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اس نے متھرا کے قریب سے دریائے جمنا پار کیا اور دریا کے ساتھ ساتھ منج کا رخ کر لیا، جہاں راجپوت زندگی اور موت کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ سلطان کو جاسوسوں نے بتایا تھا کہ غزنی کی فوج کا صحیح مقابلہ منج میں ہوگا۔ وہاں عورتیں اور بچے بھی لڑنے اور مرنے کے لیے تیار تھے۔